احمد کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ اگر وہ یہ رقم رکھ لے تو گھر کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے سوچا کہ یہ کسی کی محنت کی کمائی ہے اور اسے واپس کرنا ہی درست ہوگا۔ احمد نے شناختی کارڈ پر درج پتے کی مدد سے بٹوے کے مالک کو تلاش کرنے کا شروع کر دیا۔ کافی دیر بعد وہ ایک بوڑھے شخص کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک پریشان حال بزرگ باہر آئے۔ احمد نے ادب سے سلام کیا اور پوچھا، کیا آپ کا بٹوا کہیں گم ہو گیا ہے؟ بزرگ کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی۔ انہوں نے فوراً کہا، ہاں بیٹا، میں صبح سے اسے تلاش کر رہا ہوں۔ اس میں میری جمع پونجی اور ضروری کاغذات تھے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے بٹوا ان کے حوالے کر دیا۔ بزرگ نے بٹوا کھولا تو سب کچھ ویسا ہی موجود تھا جیسا انہوں نے رکھا تھا۔ خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے احمد کو انعام کے طور پر کچھ رقم دینا چاہی، مگر احمد نے نہایت احترام سے کہا، میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو مجھے بھی یہی امید ہوتی کہ کوئی میری امانت واپس کر دے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک محنتی اور ایماندار لڑکا رہتا تھا۔ اس کے والد ایک کسان تھے اور اپنی معمولی آمدنی سے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ احمد ہر روز اسکول جانے سے پہلے اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا اور پھر خوشی خوشی تعلیم حاصل کرنے جاتا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ بڑا ہو کر ایک ایسا انسان بنے جو اپنے گاؤں کے لوگوں کی زندگی بہتر بنا سکے۔ ایک دن احمد اسکول سے واپس آ رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک چمڑے کا بٹوا ملا۔ اس نے بٹوا کھول کر دیکھا تو اس میں کافی رقم، چند ضروری کاغذات اور ایک شناختی کارڈ موجود تھا۔ احمد کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ اگر وہ یہ رقم رکھ لے تو گھر کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے سوچا کہ یہ کسی کی محنت کی کمائی ہے اور اسے واپس کرنا ہی درست ہوگا۔ احمد نے شناختی کارڈ پر درج پتے کی مدد سے بٹوے کے مالک کو تلاش کرنے کا شروع کر دیا۔ کافی دیر بعد وہ ایک بوڑھے شخص کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک پریشان حال بزرگ باہر آئے۔ احمد نے ادب سے سلام کیا اور پوچھا، کیا آپ کا بٹوا کہیں گم ہو گیا ہے؟ بزرگ کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی۔ انہوں نے فوراً کہا، ہاں بیٹا، میں صبح سے اسے تلاش کر رہا ہوں۔ اس میں میری جمع پونجی اور ضروری کاغذات تھے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے بٹوا ان کے حوالے کر دیا۔ بزرگ نے بٹوا کھولا تو سب کچھ ویسا ہی موجود تھا جیسا انہوں نے رکھا تھا۔ خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے احمد کو انعام کے طور پر کچھ رقم دینا چاہی، مگر احمد نے نہایت احترام سے کہا، میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو مجھے بھی یہی امید ہوتی کہ کوئی میری امانت واپس کر دے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک محنتی اور ایماندار لڑکا رہتا تھا۔ اس کے والد ایک کسان تھے اور اپنی معمولی آمدنی سے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ احمد ہر روز اسکول جانے سے پہلے اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا اور پھر خوشی خوشی تعلیم حاصل کرنے جاتا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ بڑا ہو کر ایک ایسا انسان بنے جو اپنے گاؤں کے لوگوں کی زندگی بہتر بنا سکے۔ ایک دن احمد اسکول سے واپس آ رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک چمڑے کا بٹوا ملا۔ اس نے بٹوا کھول کر دیکھا تو اس میں کافی رقم، چند ضروری کاغذات اور ایک شناختی کارڈ موجود تھا۔ احمد کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ اگر وہ یہ رقم رکھ لے تو گھر کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے سوچا کہ یہ کسی کی محنت کی کمائی ہے اور اسے واپس کرنا ہی درست ہوگا۔ احمد نے شناختی کارڈ پر درج پتے کی مدد سے بٹوے کے مالک کو تلاش کرنے کا شروع کر دیا۔ کافی دیر بعد وہ ایک بوڑھے شخص کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک پریشان حال بزرگ باہر آئے۔ احمد نے ادب سے سلام کیا اور پوچھا، کیا آپ کا بٹوا کہیں گم ہو گیا ہے؟ بزرگ کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی۔ انہوں نے فوراً کہا، ہاں بیٹا، میں صبح سے اسے تلاش کر رہا ہوں۔ اس میں میری جمع پونجی اور ضروری کاغذات تھے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے بٹوا ان کے حوالے کر دیا۔ بزرگ نے بٹوا کھولا تو سب کچھ ویسا ہی موجود تھا جیسا انہوں نے رکھا تھا۔ خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے احمد کو انعام کے طور پر کچھ رقم دینا چاہی، مگر احمد نے نہایت احترام سے کہا، میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو مجھے بھی یہی امید ہوتی کہ کوئی میری امانت واپس کر دے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک محنتی اور ایماندار لڑکا رہتا تھا۔ اس کے والد ایک کسان تھے اور اپنی معمولی آمدنی سے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ احمد ہر روز اسکول جانے سے پہلے اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا اور پھر خوشی خوشی تعلیم حاصل کرنے جاتا۔
اس کا خواب تھا کہ وہ بڑا ہو کر ایک ایسا انسان بنے جو اپنے گاؤں کے لوگوں کی زندگی بہتر بنا سکے۔ ایک دن احمد اسکول سے واپس آ رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک چمڑے کا بٹوا ملا۔ اس نے بٹوا کھول کر دیکھا تو اس میں کافی رقم، چند ضروری کاغذات اور ایک شناختی کارڈ موجود تھا۔ احمد کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ اگر وہ یہ رقم رکھ لے تو گھر کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے سوچا کہ یہ کسی کی محنت کی کمائی ہے اور اسے واپس کرنا ہی درست ہوگا۔ احمد نے شناختی کارڈ پر درج پتے کی مدد سے بٹوے کے مالک کو تلاش کرنے کا شروع کر دیا۔ کافی دیر